ہماری آج کی گفتگو جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے ہوگی، جس میں یا یوں کہہ لیں کہ جدید جو جنگی طریقہ کار ہے اس حوالے سے ہم چند ایک باتیں سمجھیں گے، اور اس ضمن میں میں نے یوں سمجھ لیجئے کہ اس موضوع کو دو بنیادی باتوں کے اوپر تقسیم کر دیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سیکنڈ پارٹ میں ہم بر صغیر پر مسلمانوں کا جو زوال ہوا ہے، بر صغیر پر مسلمانوں کے زوال اور انگریز حکومت کا جو تسلط قائم ہوا ہے، اس میں جو اہم باتیں ہیں، اس کے محرکات کیا تھے، طریقہ کار کیا تھا، کیسے یہ سب ہوا، ایک تو ہم سیکنڈ پارٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور فرسٹ پارٹ میں آپ کے سامنے ففتھ جنریشن وار کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ، جی یہ ففتھ جنریشن وار ہے۔ بالخصوص جب کرونا آیا تھا اس وقت یہ چرچا بہت عام ہوا کہ یہ ففتھ جنریشن وار کا حصہ ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ففتھ جنریشن وار کی جو اصطلاح ہے یا وار کو جو جنریشن کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، یہ اصل میں ہے کیا، اس کے پیچھے نظریات کیا ہیں اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم دوسری بات کو ڈسکس کریں گے، اور نتیجہ ہم یہ اخذ کریں گے کہ ہمارے ساتھ کس طرح جنگ کی جا رہی ہے اور ماضی میں کس طرح سے ہمیں زوال پذیر کیا جاتا رہا ہے۔ ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کے ہم اللہ سے دعا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اللہ رب العزت ہمیں کافروں کے ساتھ اس جنگ میں فتح سے ہمکنار فرمائے۔ ففتھ جنریشن وار کی اصطلاح سب سے پہلے امریکہ میں ایک آدمی جس کا نام ولیم ایس لائن کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا، جو بنیادی طور پر ایک صحافی کہہ لیں یا ایک لکھاری بہت اچھے تھے، اس نے یہ جنریشن کے اندر وار کو تقسیم کیا۔ اس نے اس کو 5 حصوں کے اندر اب تک تقسیم کر دیا ہے۔ سب سے پہلے جو 1648 کے اندر جنگیں لڑی گئیں، یہ جنگیں وہ جنگیں تھیں، اور میں یہاں پر مسلمانوں کو بطور خاص یہ تاکید کرنا چاہوں گا کہ اس 1648 میں جو یورپ کے اندر جنگیں ہوئی ہیں ان کا مطالعہ ضرور کریں، اور ہمارے نوجوان بالخصوص وہ نوجوان جو کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی تنظیم سے، کسی مذہبی تنظیم سے یا کسی سیاسی تنظیم سے جو نوجوان تعلق رکھتے ہیں، وہ یورپ میں سن 1648 کے اندر عیسائیوں کی آپس میں لڑی جانے والی جنگوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ جنگیں کیا تھیں؟ یہ جنگیں عیسائیوں کے چرچ کی جنگ تھی، 2 کیتھولک اور جو دوسرا عیسائیوں کے اندر جو 2 یعنی گروہ پائے جاتے ہیں، یہ گروہ مذہبی گروہ ہیں۔ عیسائیوں کے اندر 2 مذہبی فرقے کہہ لیں، یعنی 2 مذہبی فرقوں کے اندر جنگیں لڑی گئیں، اور وسیع پیمانے کے اوپر لاکھوں کی تعداد کے اوپر لوگ ہلاکتوں کا شکار ہوئے۔ اس وقت جنگ جو لڑی جاتی تھی، جنگ لڑنے کی اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ وہ کلیسا کے پادری کے پاس تھی۔ کلیسا کا پادری حکم دیتا تھا تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے۔ یہ جنگیں کم و بیش کوئی 20-30 سال کے قریب جاری رہیں، جس میں لاکھوں، ایک اندازے کے مطابق 60 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ ان جنگوں کے بعد پھر جنگی حکم کا اختیار صلیبیوں نے یعنی عیسائی حکمرانوں نے کلیسا کے پادری سے لے کر حاکم وقت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس سے پہلے کلیسا کا جو پادری تھا وہ حکم دیتا تھا کہ چلو مار دو، تو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ ان لڑائیوں سے انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ اگر ہم نے لڑائی کا اختیار ان پادریوں کے ہاتھ میں رکھا تو یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کو لڑ کے مار دیں گے۔ ادھر سے وہ اختیار اٹھا کر انہوں نے اپنے حکمران کو یہ اختیار دیا۔ یہ پہلی جو فرسٹ جنریشن وار جس کو اس نے قرار دیا، یہ وہ جنگیں تھیں جو میدان جنگ کے اندر تلواروں کے ساتھ لڑی جاتی تھیں، تیروں کے ساتھ لڑی جاتی تھیں، یا اس طرح کے ہی ہتھیاروں کے ساتھ جو ایک میدان جنگ کے اندر لڑی جاتی تھیں۔ اس کو اس نے فرسٹ جنریشن وار کا نام دیا۔ سیکنڈ جنریشن وار میں اس نے ان جنگوں کو شامل کیا، تفصیلات کا وقت نہیں ہے،
میں اختصار سے آگے چلنا چاہوں گا۔ سیکنڈ جنریشن وار میں ان جنگوں کو شامل کیا جن جنگوں کے اندر تھوڑا سا اسلحہ شامل ہو گیا تھا، جس میں توپ، جس میں رائفل اور جس میں گن، اس طرح کے اسلحے کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ سیکنڈ جنریشن وار جو تھی، اس میں دشمن آمنے سامنے نہیں لڑتا تھا بلکہ تھوڑا سا ڈسٹینس پیدا ہو گیا۔ اس جنگوں لڑی جانے والی جنگوں کو سیکنڈ جنریشن وار کا نام دیا گیا۔ تھرڈ جنریشن وار وہ تھی جب جرمنی نے فرانس کے اوپر اور بہت تیزی سے اٹلی کے اوپر اور 6 ہفتوں کے اندر اس نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ یہ تھرڈ جنریشن وار تھی جسے آپ جنگ عظیم اول کہہ سکتے ہیں، پہلی جنگ عظیم۔ تھرڈ جنریشن وار کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں دشمن کو انتہائی مہارت کے ساتھ جدید ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کی مدد کے ساتھ، بختر بند اسلحہ گاڑیوں کی مدد کے ساتھ، بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ اچانک اور آنن فانن دنیا کے اوپر کسی بھی ملک نے دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا اور اس کو خبر بھی نہیں ہونے پائی۔ یہ تھرڈ جنریشن وار کا ایک حادثہ تھا جس میں اب ہتھیاروں میں جدید ٹینک، ہوائی جہاز اور اسی طرح جدید اسلحے کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ ہے تھرڈ جنریشن وار۔ دوسری جنگ عظیم تک جو جنگیں لڑی گئی ہیں وہ انہی 3 اقسام میں لڑی گئی ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن وار کے تحت۔ اب باری آتی ہے فورتھ جنریشن وار کی۔ یہ جو فورتھ جنریشن وار ہے یہ انتہائی خطرناک جنگ کا طریقہ ہے۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس میں آپ کو دشمن کے علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں کوئی بھی میدان جنگ نہیں سجتا، اس میں کوئی بھی میدان جنگ نہیں سجتا۔ نمبر 3، اس میں ہوتا کیا ہے کہ دشمن ہی کے علاقوں میں، کیونکہ کمیونیکیشن کا جو وسائل ہیں وہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا آسان ہو گیا ہے، لہذا فورتھ جنریشن وار کے اندر ملکوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ اب ہم اس طریقے سے جنگ لڑیں گے کہ جس ملک کو تباہ کرنا ہے اس ملک کے اندر سے ہی ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے جو ملک کے خلاف بغاوت کا ذہن رکھتے ہیں۔ وہ کسی بھی احساس کمتری کی وجہ سے، ان ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، یا کوئی بھی ایسا عنصر جو ان کے اندر پایا جاتا ہو جس سے اس ملک کے خلاف ان کو اکسایا جا سکے، یعنی یہ کہا جا سکے کہ تم فلاں قبیلے سے ہو جبکہ تمہارے اوپر کوئی اور قبیلہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تم کالے ہو جبکہ تمہارے اوپر گورے حکمرانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تم فلاں علاقے میں تمہارے آباء و اجداد صدیوں سے رہ رہے ہیں، یہ باہر سے آ کے تمہارے اوپر کیسے جو ہے وہ قابض ہو۔ یہ میں نے ایک مثالیں دی، اس طرح کی باتیں کر کے اس ملک کے اندر سے ہی لوگوں کو اسلحہ فراہم کیا جائے، اس ملک کے اندر ہی لوگوں کو پیسے دیے جائیں اور ملک کے اندر سے ہی ایک باغی گروہ جو ہے وہ ملکوں کے اندر کھڑا کر دیا جائے اور وہی گروہ اپنے ملک کو خود تباہ کر دے۔ یہ فورتھ جنریشن وار تھی جس میں ان کو بے حد کامیابی جو ہے وہ ملی۔ اگر آپ نے اس کی کامیابی دیکھنی ہو تو آپ شام کا حال دیکھ سکتے ہیں، آپ لیبیا کا حال دیکھ سکتے ہیں، آپ عراق کا حال دیکھ سکتے ہیں اور افغانستان کے اندر بھی اسی فارمولے کو اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بدقسمتی کہہ لیں ان کی کہ افغان فوج جو ہے اس نے اپنے لوگوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا۔ جب آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا یہ لاکھوں کی جو افغان فوج تھی دراصل یہ فورتھ جنریشن وار کا حصہ تھی۔ فورتھ جنریشن وار میں پاکستان بھی بدقسمتی سے آپ کو علم ہوگا کہ فورتھ جنریشن وار کا حصہ بنا رہا، جس میں ہمارے ہی لوگ ہمیں مارتے رہے، مسلمان ہی مسلمان کو مارتا رہا۔ اس جنگ کی ایک اور بڑی ہی خطرناک اسٹریٹجی، بڑی ہی خطرناک حکمت عملی فورتھ جنریشن وار کی یہ بنائی گئی، یعنی اس میں ایسا ہوتا تھا کہ مارنے والے کو اور مرنے والے کو یہ خبر نہیں ہوتی تھی حقیقت میں وہ استعمال ہو رہے ہیں، یعنی انہیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اصل جو قاتل ہے یا اصل جو جنگ لڑنے والا ہے وہ کوئی اور ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جنگ وہ لڑ رہا ہے، حالانکہ جنگ وہ نہیں لڑ رہا ہوتا تھا، وہ صرف ایک کھلونے کے طور پر استعمال ہو رہا ہوتا تھا اور جنگ لڑنے والے پیچھے کوئی اور محرکات تھے جو اس کو لڑوا رہے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ فورتھ جنریشن وار، یہ چاروں قسم کی جنگیں ختم نہیں ہوئی،
ऐसा नहीं हुआ कि अगली जनरेशन आने से पिछली जनरेशन खत्म हो गई हो, नहीं, ये चारों तरह की जंगें लड़ी जाती रही हैं और लड़ी जा रही हैं दुनिया के किसी ना किसी मुकाम पर। अब 5th जनरेशन वार का वक्त आता है, जिसे 2003 के बाद 2003 में गालिबन ये 4th जनरेशन वार का आगाज किया गया था, और 5th जनरेशन वार जो है वो अब रिसेंटली आप समझ लें कि उसका आगाज किया गया। 5th जनरेशन वार क्या है, इसे समझना मेरे और आपके लिए अब और ज्यादा जरूरी हो गया। इसकी वजह यह है कि आज से पहले जो जंगें, यानी 4th जनरेशन तक जितनी जंगें लड़ी जाने लगी हैं, उसमें बराह रास्त मैं और आप शामिल नहीं थे, ठीक है, लेकिन जो 5th जनरेशन वार है उसमें बराह रास्त मैं और आप शामिल होंगे। 5th जनरेशन वार की खासियत क्या है, इसमें जो उनके खास उन्होंने पॉइंट बनाए हैं वो मैं जरा आपके सामने रखता हूं, तो आपको इंशाल्लाह अंदाजा होगा कि 5th जनरेशन वार में हम किस तरह से मुलव्विस। नंबर 1, 5th जनरेशन वार का खासा ये है कि इसमें ये फर्क करना लोगों के लिए मुश्किल होगा कि हम हालत अमन में हैं या हालत जंग में हैं। उन्हें यही नहीं पता लगेगा कि हम जंग लड़ रहे हैं या हम पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहली बात 5th जनरेशन वार का खासा ये होगा। दूसरी बात 5th जनरेशन वार का खासा ये होगा कि ये हथियारों से लड़ने की बजाय नजरियात से लड़ने वाली जंग होगी, नजरियाती जंग। इसमें लोगों के नजरियात को तब्दील किया जाएगा, लोगों की सोच को तब्दील किया जाएगा, मुख्तलिफ झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए से, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके, या आप कह सकते हैं कि जितनी भी मुसलमानों के खिलाफ ये टेररिज्म की तहरीकें थीं, ये शिद्दत पसंदी की तहरीकें थीं, ये मुसलमानों के खिलाफ ये तासुर देना कि ये बड़े सख्त होते हैं, मुसलमानों में फिर कैटेगराइज करना कि मुसलमानों में मौलवी बहुत सख्त होते हैं, मुसलमानों में उलमा ऐसे होते हैं, मुसलमानों में दाढ़ी वाला ऐसे होता है, ये सब 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा था। इसी तरह मुल्कों के खिलाफ करना, सऊदी अरब के खिलाफ नजरियाती जंग पैदा करना ताकि पाकिस्तान की आवाज सऊदी अरब के खिलाफ हो जाए, इसी तरह किसी और मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, और ये काम आसान नहीं है। यानी इसके लिए पूरे प्लाजे के अंदर बाकायदा पेड वर्कर बैठे हैं जो हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर काम ही ये कर रहे हैं। उनका काम ही ये है कि लोगों के नजरियात चेंज करना, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करना। ये खिलाफ करना सियासी भी हो सकता है, मजहबी भी हो सकता है। यानी आप देखिए, एक हमसाया अपने साथ वाले हमसाए को ना बुलाए इस वजह से कि उसकी सियासी पार्टी कोई और है, इस वजह से कि उसका मजहबी मसलक कोई और है, इस वजह से कि वो किसी और मसलक से ताल्लुक रखता है, इससे बड़ी जंगी कामयाबी उनके लिए क्या हो सकती है। इसलिए ये बात ज़हन नशीन रख लें, आपके आपसी इख्तलाफ जितने मर्जी हों, नजरियाती इख्तलाफ जितने मर्जी हों, सियासी इख्तलाफात जितने मर्जी हों, कभी भी इस 5th जनरेशन वार में अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। अपने ही मुसलमान भाई को अपना दुश्मन कभी ना समझें, अपने ही मुस्लिम ममालिक को अपना दुश्मन कभी ना समझें। हमेशा ऐसे ही होता है। आप देखेंगे कि इदारे तबाह हो जाते हैं कि जिसमें कोई एक फर्द जब ये समझता है कि इदारे में मेरी वैल्यू नहीं है, इदारे में मेरा मुकाम नहीं है, यानी एक बाप के 4 बेटे हैं और अगर एक बेटा ये समझ ले कि मेरे इस बाप के कारोबार में मेरी वैल्यू नहीं है, बाप के कारोबार में मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, और वो बेटा इस बुनियाद के ऊपर अगर कारोबार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, तो ये नुकसान सिर्फ उस अकेले का नहीं होता बल्कि वो चारों के चारों डूब जाते हैं, वो सारे डूब जाते हैं ना। तो जब आप अपनों के खिलाफ लड़ेंगे, जब आप अपनों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, तो ये मत समझें कि आप बच जाएंगे। जब आप अपनों के ही गिरेबान पकड़ेंगे तो आप ये मत समझें कि आपका गिरेबान कोई नहीं पकड़ेगा। और हमारा असल दुश्मन जो 5th जनरेशन वॉर के नाम से जंग लड़ रहा है, वो ऊपर बैठा हुआ हमारे जहनों को, हमारे ज़हन को कंट्रोल कर रहा है। इसी 5th जनरेशन वॉर का एक अहम अलमिया ये है कि मुल्कों को मुआशी तौर पर गुलाम बनाना,
ملکوں کو معاشی طور پر غلام بنانا، اس کی مثالیں آپ کو دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے ملکوں کو مقروض کیا گیا۔ یہاں سے میں اپنی اس دوسری گفتگو کو لانا چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ میں نے اس موضوع کو 2 پارٹ کے اندر تقسیم کیا۔ پہلا پارٹ ہمارا یہاں مکمل ہو گیا جس میں میں نے اختصار سے 5th جنریشن وار کے کچھ اہم پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب یہ جو کرونا وائرس ہے یا دیگر وائرس ہیں، یہ ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی 5th جنریشن وار کا حصہ ہے کہ ایسی بیماریاں لانچ کی جائیں جس سے دنیا کی آبادی جو ہے وہ کم کی جائے، اور خود وہ پیچھے بیٹھ کر سیف پیسج میں، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر فرسٹ جنریشن وار کو ہم دیکھیں تو وہ کتنی خطرناک تھی کہ اس میں سپہ سالار خود میدان میں آ کے لڑتا تھا۔ جب تک وہ بادشاہ خود میدان میں نہیں لڑتا، فوج لڑتی نہیں تھی، اور آج سپہ سالار کو اپنے بند کمرے سے بھی نکلنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی اور وہ پوری قوم کو لڑا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے فرسٹ جنریشن وار اور 5th جنریشن وار کے اندر۔ اچھا، یہ سارا یہ جو زہریلی ادویات چھوڑنا، کرونا جو کہا جاتا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے یہ تو خیر وہ کچھ وقت کے بعد ہم پر عیاں ہو جائے گی۔ اب 5th جنریشن وار کا ایک خاص المیہ کیا ہے؟ معاشی طور پر لوگوں کو غلام بنانا۔ یہاں سے میں اپنی دوسری گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کا زوال کیسے ہوا؟ جبکہ مسلمانوں کی فوج اور طاقتور ترین فوج، اس سے پہلے میں تھوڑا سا بر صغیر کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بر صغیر کی اگر ہم اس وقت کی بات کریں جب بر صغیر کے اوپر مغلیہ خاندان کی حکومت تھی، تو اس علاقے کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا کہ یہ زمین سونا اگلتی ہے۔ پوری دنیا کا جی ڈی پی اگر ہم بنائیں تو 27% جی ڈی پی جو تھا وہ بر صغیر کا تھا۔ اسی طرح اگر ہم بر صغیر کے حکمران کی دولت کا موازنہ کرنا چاہیں تو پوری دنیا کے اندر بر صغیر کے حکمران کی دولت کے مقابلے کے اندر کوئی اور بندہ نہیں تھا جو جس کے پاس اتنی دولت ہوتی جتنی دولت بر صغیر کے بادشاہ کے پاس ہوا کرتی تھی۔ شاد و نادر ایک آدھا بندہ چین میں یا ایک آدھا بندہ یورپ میں جس کا نام لیا جاتا ہے کہ اس کے پاس ان کے مقابل کی کوئی تھوڑی بہت مقابلہ بنتا، مگر نہ کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ نمبر 3، دنیا کے اندر فروخت کی جانے والی مصنوعات میں سے 25% مصنوعات بر صغیر کے اندر پیدا ہوتی تھی، بر صغیر کے اندر بنائی جاتی تھی۔ بر صغیر کے اندر بنائے جانے والے بحری جہاز کی مدت جو لکڑی سے بنایا جاتا تھا 25 سال تھی۔ 25 سال تک وہ جہاز جو بر صغیر کے اندر مغلیہ دور حکومت میں بنایا جاتا تھا وہ 25 سال تک پانیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر جو بحری جہاز لکڑی کے ساتھ اس وقت بنائے جاتے تھے، لوہے میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، لکڑی کے ساتھ جو بحری جہاز بنائے جاتے تھے ان کی مدت صرف 6 سال ہوا کرتی تھی۔ ان باتوں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر اور پوری دنیا اس کے مقابلے کے اندر ترقی کا توازن کیا تھا، جہاں آج ہم انتہائی یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں، ہم دنیا کے بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ پیچھے ہم کس طرح رہے یہ بھی انشاءاللہ میں آج اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ مشہور بات آپ نے سنی ہوگی، 1600 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی کا بر صغیر کے اندر آغاز کیا گیا۔ اس کمپنی کی چند ایک خاص باتیں ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے۔ اس وقت اس کمپنی نے بر صغیر کے اندر اپنے پنجے کیسے گاڑے؟ دیکھیے اس وقت حال یہ تھا کہ پرتگالی یا ہالینڈ کے جو لوگ تھے یہ بر صغیر میں آنے والے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس کمپنی نے اس کا حل یہ نکالا یا دیگر کمپنیوں نے بھی اس کا حل یہ نکالا کہ یہ ایک تاجر نہیں بلکہ 50 تاجر یا 100 تاجر مل جاتے تھے اور مل کر ایک کمپنی بنا لیتے تھے، پھر اس کمپنی کو حکومت سے منظور کرواتے تھے اور اس کے بعد حکومت سے منظوری کروانے کے بعد ایک کمپنی کی طرح جو ہے وہ آگے بزنس کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر 2 بندے مل کے کام کریں تو 10 سال بعد پتہ چلتا ہے ایک کا سرمایہ سارا ڈوب گیا اور ایک کہاں پہ کہاں پہنچ گیا۔ اس کمپنی کے اندر کوئی بے ایمانی نہیں ہوئی، اس کمپنی کے اندر کسی پارٹنر نے غداری نہیں کی، اس کمپنی کے اندر کوئی ایسا غدار پیدا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر
دنیا کی تاریخ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ 35 افراد پر مشتمل، یہ 35 افراد پر مشتمل ایسٹ انڈیا کمپنی نے بر صغیر کے اندر 20 کروڑ عوام کے اوپر حکومت کی۔ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، یہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ خیر ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ انہوں نے برطانوی حکومت سے اجازت نامہ لیا اور برطانوی حکومت نے بطور خاص اپنا سفیر جو ہے وہ مغلیہ بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس سے کمپنی کے وہاں پر کام کرنے کی اجازت مانگی۔ یہ کام 2-4 دن میں نہیں ہوا بلکہ کچھ 7-8 سالوں کے اندر یہ کام ہوا اور پھر کمپنی کو وہاں پر تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔ کمپنی وہاں پر مسالہ جات کی، ریشم کی، کپاس کی، چائے کی، اس طرح کی چیزوں کی جو ہے وہ تجارت کرتی تھی اور ساحلی پٹیوں کے اوپر انہوں نے اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ قائم کرنا شروع کر دیا۔ پھر اگلا بہانہ کیا بنا کہ ان کے 1-2 قافلے جو ہیں جیسا کہ میں نے کہا وہ لوٹ لیے جاتے تھے، تو یورپ سے آتے ہوئے قافلے لوٹ لیے گئے یا جاتے ہوئے لوٹ لیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے برطانوی بادشاہ کو لکھا، پھر برطانوی بادشاہ نے مغلیہ بادشاہ کو سفیر بھیجا اور ان کو اس بہانے کہ ہمارے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں مدراس کے علاقے میں ایک فیکٹری لگانے کی اجازت دی گئی۔ وہاں پر سب سے پہلے اس وجہ سے حکومت نے وقت نے یعنی مغلیہ حکومت نے وہاں پر ایک فیکٹری لگانے کی اجازت دی۔ اس فیکٹری کے اندر آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے پہلے صرف برطانوی جو انگریز تھے وہی ملازمت کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے علاقے کے لوگوں کے اندر لوگوں کو جو اس میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خفیہ طریقے سے یہ کام جاری رہا کہ ہر جہاز پہ آنے جانے پہ یہ گاہے بگاہے اپنے فوجی کے اندر، اپنے اسلحے کے اندر اضافہ کرتے چلے جاتے تھے۔ یعنی گویا کہ کہنے کہ وہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی تھی لیکن خفیہ طور پہ وہ ایک فوجی اڈا بھی بنتا چلا جا رہا تھا۔ ایک اور بہت بڑا سٹیپ انہوں نے کیا لیا کہ اپنے ارد گرد جتنے بھی دیگر فرانسیسی اگر تجارت کر رہے تھے، ہالینڈ کے لوگ تھے، پرتگالی تھے جو تجارت کر رہے تھے، جو ان کے کمپیٹیٹر تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کر کے ان کو شکست دے کر وہاں سے بھگا دیا اور اس کے اوپر خود قبضہ کر لیا۔ یعنی یوں بتدریج یہ کمپنی جو ہے یہ آگے چلتی چلی گئی۔ آگے چل کے جو بڑا اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اس کمپنی کے مالک کو یہ لگا کہ اب ہماری جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ ہم مغلیہ حکومت سے ٹکرا سکتے ہیں، اورنگزیب سے ٹکرا سکتے ہیں، لہذا انہوں نے مغلیہ حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ حکومت سے ٹکرا گئے۔ 40 لاکھ کی مغلیہ فوج تھی اور انہوں نے بحری جہازوں کے اوپر وہاں سے توپ خانے، 200 کے قریب توپ خانے، اسلحہ اور پتہ نہیں کتنی فوج جو ہے وہ منگوائی۔ مغلیہ خاندان کے درمیان اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان ایک جسے چائلڈ کا نام دیا گیا ہے، جنگ چائلڈ اسے کہا جاتا ہے، چائلڈ وار کہہ لیں، چائلڈ اس بندے کا نام تھا اس وقت جو اس کمپنی کا ہیڈ تھا۔ ان کے درمیان آپس میں جنگ ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس جنگ کے اندر مغلیہ حکومت نے بری طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو شکست دی۔ بنگال کے اندر ان کی 5 فیکٹریوں کو تہس نہس کر دیا گیا اور ان کو مکھیوں کی طرح جو ہے وہ مارا گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے سیاست۔ یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ سیاست کیا ہوتی ہے، حکمت عملی کیا ہوتی ہے جو مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بغاوت کی تھی، بغاوت کی سزا ملی، ہار گئے، شکست خوردہ ہو گئے۔ اب اسٹریٹجی چینج کی۔ اسٹریٹجی چینج کیا کی؟ برطانیہ کے بادشاہ نے اب اپنے 2 سفیر بھیجے۔ ان سفیروں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ہاتھوں کے اندر زنجیریں پہنی ہوئی تھی، خود کو قیدی بنایا ہوا تھا اور ان کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور اس ذلت کے ساتھ وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کے جو سیاسی بیان انہوں نے دیا وہ کیا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بادشاہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے اس میں حکومت برطانیہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ کمپنی کے ہیڈ کی جانب سے لڑی گئی ہے
اور ہم برطانوی حکومت بطور بادشاہ کے آپ سے اس بات کی معذرت چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ اس کمپنی کو آئندہ سے ہم خود کنٹرول کریں گے، لہذا آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یعنی سارا ملبہ کس پہ گرا دیا؟ کمپنی کے ہیڈ پہ اور کمپنی پہ، اور بچنے کے لیے ذمہ داری، اب آئندہ کے لیے جو ذمہ داری تھی وہ کس نے لے لی؟ برطانوی حکومت نے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو مختلف جگہ پر استعمال کرنی پڑتی ہے، کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ کسی ایک کو قربانی کا بکرا بنانا پڑتا ہے۔ تو قربانی کا بکرا اسے انہوں نے بنایا۔ یہ صرف زبانی کلامی تھا۔ بادشاہ کی معصومیت کہہ لیں، وہ جس طرح کرکٹ میں کہتے ہیں نا کہ جب کسی بیٹسمین کا کیچ چھوٹ جائے نا، اس کے بعد جو وہ پھینٹی لگاتا ہے، پھر وہ بندہ کہتا ہے یار وہ کیچ نہ چھٹیا ہوتا ہے، یہ ایک بات مشہور ہے۔ تو اسی طرح جب پھر ان کو معافی مل گئی نا، وہ کیچ چھوٹ گیا ان کا، وہ معافی مل گئی، وکٹ بچ گئی، اس کے بعد اب تجربہ بھی ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو اور زیادہ منظم کیا۔ دو کام اس میں اور قابل ذکر ہے۔ نمبر ایک، فوراً اس کے بعد انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ ان علاقوں کے جو چائنا کے ارد گرد لگتے تھے، جسے آج ہم شمالی علاقہ جات کہہ سکتے ہیں، یہاں پر افہیم اور پوست کی کاشت کو شروع کیا، اور یہ افہیم اور پوست انہوں نے چائنا سمگل کرنا شروع کی۔ چائنیز کو جب ان کے بارے میں علم ہوا، چائنا نے برطانیہ کے ساتھ جنگ لڑی، لیکن وہ جنگ چائنا ہار گیا، اور ہانگ کانگ کی بندرگاہ کے اوپر بھی برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ چائنیز کو نشئی قوم کہا جانے لگا، یعنی اس قدر چائنیز کو نشہ پلا پلا کے، اور فیم اور چرس اور یہ پوسٹ، یہ اتنا زیادہ نشہ جو ہے انجیکٹ کر دیا چائنیز کے اندر کہ چائنیز کو ایک منشیات زدہ قوم، نشہ آور قوم جو ہے وہ قرار دے دیا جاتا تھا، دنیا کے اندر مشہور ہو گیا کہ یہ نشے والی قوم، اور یہ برطانیہ نے ان کو جو ہے وہ اس نشے کے اوپر لگایا۔ دوسرا کام، ایک یہ کام کیا، ادھر سے اپنے آپ کو سیو کیا۔ دوسرا کام ان کے لیے ایک جو بہت بڑا خطرہ تھا، وہ حکومت بنگال تھی۔ بنگال کے سراج الدین دولہ کا نام آپ نے سنا ہوگا اردو کی کتابوں کے اندر۔ سراج الدین نے ان کے اوپر اٹیک کیا، جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ تو لے دے جائیں گے ہمیں، یہ تو ہمیں نہیں چلنے دیں گے، تو سراج الدین نے ان کے اوپر اٹیک کیا، اور سراج الدین کو اس میں کافی حد تک کامیابی ملی، اور بنگال سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو نکال باہر کیا گیا۔ اس کے لیے اب انہوں نے اسٹریٹجی کیا استعمال کی؟ آپ نے تاریخ کے اندر یہ جملے ہم نے سنے ہوئے ہیں، میں نے بھی بچپن میں سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، بہت سے ہمارے نوجوانوں نے سنے ہیں، لیکن ان کو بیک گراؤنڈ کا علم نہیں ہوتا۔ میر جعفر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ میر جعفر کا کردار کیا تھا؟ جب بھی ہم منافقت کی یا غداری کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میر جعفر، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا میر جعفر نے کس کے لیے کیا کام کیا تھا۔ میر جعفر دراصل سراج الدین دولہ کا وزیر تھا، وزیر خاص تھا۔ پھر انگریز حکومت نے میر جعفر کو بنگال کی حکومت کا لالچ دے کر سراج الدین کے خلاف کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر جب جنگ ہوئی تو کچھ اس جنگ میں انگریزوں کی مہارت کی وجہ سے اور میر جعفر کی بغاوت کی وجہ سے سراج الدین کو بری طرح شکست ہوئی، اور میر جعفر کو بنگال کا حکمران بنا دیا گیا۔ غداری اپنے گھر سے، اپنے ادارے سے، اپنی کمپنی سے غداری کرنے والوں کو میر جعفر کا انجام ضرور دیکھنا چاہیے۔ انسان ایک حد تک متحد رہ سکتا ہے، ایک حد تک کٹ پتلی بن کے رہ سکتا ہے، بلا آخر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ضمیر اس کو جینے نہیں دیتا۔ انسان غلام ایک حد تک رہ سکتا ہے۔ میر جعفر کہنے کو بنگال کا حکمران بن گیا، لیکن جلد ہی اسے یہ بات پتہ چل گئی کہ میری حیثیت تو صرف ایک ملازم کی سی ہے، میری کوئی حکمرانی نہیں ہے، حکمرانی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، میں تو غلام ہوں ان کا۔ چنانچہ اب اس نے اس غلامی سے نکلنے کے لیے ولندیزیوں کے ساتھ رابطہ کر کے دوبارہ جو ہے وہ انگریز کے خلاف جنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ کہاں ہاتھ آتے تھے، وہ تگڑے ہو چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بنگال کے اوپر دوبارہ اپنا تسلط قائم کرتے ہوئے میر جعفر کو بھی تہہ تیغ کر دیا۔ اس طرح وہ بھی سراج الدین دولہ کی حکومت بھی ختم کروائی، اور میر جعفر کو بھی کچھ نہیں ملا، کچھ چند دنوں کی عیاشی اور تماش بینی اس کو ملی، اور وہ بھی جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بیک اینڈ پہ ایک کام ہو رہا ہے۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی پنپ رہی ہے، اور اس کے بیک اینڈ پہ اب ایک کام ہو رہا ہے، اس کو مینیمائز کرتے ہیں اور اس کو ہم آگے لے کے آتے ہیں۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟
ادھر مغلیہ بادشاہوں کو برطانیہ کی جانب سے تحائف پیش کیے جا رہے ہیں، شراب پیش کی جا رہی ہے اور جدید تحائف جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے برطانیہ میں تجارت شروع کی ہے تو پوری دنیا میں برطانیہ کے اندر صرف 3% مصنوعات تھی جو بنائی جاتی تھی، صرف 3% مصنوعات، اور بر صغیر کے اندر 25%، ٹھیک ہے، اور برطانیہ کا جی ڈی پی پوری دنیا کا 1% تھا، جو کہ بعد میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو بادشاہ کو لیکن انہوں نے خوش کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر آنے والا بادشاہ اسلامی تعلیمات میں کمی کرتا چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس نے اسلامی سزاؤں کو ختم کیا۔ بادشاہوں نے رقص و شباب کی محفلیں اپنے درباروں میں سجانی شروع کر دی۔ ایک بادشاہ کے حرم میں 18 لڑکیاں جو وہ ایک وقت میں ہوا کرتی تھیں۔ تماش بینی ان کا شیوا بن گیا۔ ہندو مسلم کی تقسیم جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ اپنی محبوبہ کے اوپر رقم جو ہے وہ لٹائی جانے لگی۔ ادھر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی معیشت کو مضبوط کر رہی ہے، اور ادھر مغلیہ حکومت جو ہے وہ تماش بینیوں کے اندر کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی پاورفل اس طرح ہوئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر اب اتنی یہ پھیل چکی ہے کہ مقامی لوگ بڑی تعداد کے اندر نوکریاں کر رہے ہیں۔ اب صرف انگریز نہیں ہے، ایک بڑی تعداد کے اندر مقامی لوگ ان کے ملازم ہیں۔ اب بتائیے جب ایک کمپنی کے ملازم مقامی لوگ ہوں تو وہ کمپنی کا ساتھ ہی دیں گے، اور پھر جو وہاں پر ہمارے ہندو، مسلمان، سکھ اور قوموں کا جو ایک آپس میں تضاد تھا اس کا بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر برطانوی حکومت نے وہ اگلی چال، اب آپ دیکھیے کہ اس سے اگلی چال کیا ہوتی ہے۔ اس سے اگلی چال یہ ہے کہ سن 1974 کے اندر باقاعدہ طور پر پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جب انگریزوں نے تسلط جما لیا، بر صغیر کے اوپر حکومت کر لی، آخری بادشاہ جو تھا اس کو بھی جو ہے وہ گرا لیا، اور اس گرانے کے لیے ان کو کوئی بہت جنگیں نہیں لڑنی پڑی، کیونکہ سکہ معاشی طور پر یہ مضبوط ہو چکے تھے۔ اور کہا جاتا تھا کہ بر صغیر، یعنی وہ وقت آیا کہ کہا جاتا تھا کہ بر صغیر کے اوپر بادشاہ مغل ہیں لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلتا ہے۔ وہ کیوں چلتا تھا؟ کیونکہ انہوں نے مغلیہ خاندان اور مغلیہ سلطنت کی معیشت کو مفلوج کر دیا تھا، اور یہ مفلوج انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ آپ اندازہ لگائیے ان لوگوں، یعنی یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ جس قوم کے اوپر آپ قابض ہو جاؤ اس کو مفلوج کر دو۔ مفلوج کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بر صغیر کے اوپر ایک وقت وہ آیا جب قحط سالی آئی، بر صغیر کے اوپر قحط سالی آئی۔ اب آپ مجھے بتائیے قحط سالی میں حکومت عوام کو ریلیف دیتی ہے یا عوام کو تنگ کرتی ہے؟ حکومتیں عوام کو ریلیف دیتی ہیں، لیکن قحط سالی کے اندر انگریز حکومت نے مزید عوام کے اوپر ٹیکس لگائے، مزید عوام سے پیسہ لیا، گندم کو، اضافی گندم کو جو ان کے استعمال میں نہیں ہوتی تھی، سمندر کے اندر جہاز بہا دیے لیکن عوام تک نہیں پہنچنے دی۔ کیوں؟ کہ عوام کو مفلسی اور غربت کے اندر پھنسا دیا جائے۔ حتیٰ کہ بر صغیر کے اندر جو معاشی تجزیہ نگار ہیں انہوں نے لکھا کہ ایک انسان کی سالانہ آمدن، یہ میں ماہانہ کی بات نہیں کر رہا، سالانہ آمدن اگر ہم آج کے پاکستانی روپے کے مطابق کریں تو وہ 1000 روپیہ تھی۔ غربت کا اندازہ لگائیے، مفلسی کا اندازہ لگائیے، ایک آدمی کی آمدن کتنی تھی؟ 90% لوگ ایسے ہو گئے، صرف 10% لوگ رہے جن کے پاس مال و دولت تھا۔ 90% لوگوں کو اس قدر مفلوج اور غریب اور مظلوم بنا دیا کہ 90% لوگوں کی آمدن جو ہے وہ اتنی کم کر دی گئی، اور مزید ٹیکس لگا کے گویا کہ یہاں سے وہ ساری وہ جو سونے کی چڑیا جسے کہا جاتا تھا اس کا سارا پر اور سونا جو ہے وہ اتار کر یہ برطانیہ میں لے گئے۔ اور اس کے بعد 1775 یا 74 کے اندر، یہ 1874 کے اندر اگلا کام یہ کیا گیا کہ برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو پہلے تجارتی ان کا جو معاہدہ تھا وہ منسوخ کیا، تجارتی کمپنی اس کی منسوخ کی، ان کو ایک کارپوریشن بنایا، پھر کارپوریشن سے ختم کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے بر صغیر کو ڈائریکٹلی برطانوی حکومت کے زیر تسلط لے لیا گیا۔
پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی چلاتی تھی، اس کے بعد جب مکمل قبضہ ہو گیا اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام صفحہ ہستی سے ختم، برطانوی راج پھر چلا۔ آپ نے سنا ہوگا ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام تو نہیں تھا نا، پھر برطانوی راج۔ جب برطانوی راج آیا تو یہ کیسے آیا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے برطانوی راج جو ہے وہ قائم کر لیا گیا، اور اس کے بعد بھی جو ان کے یہاں سے جانے کے محرکات بنے وہ بھی ایک الگ پوری سی ایک جو ہے وہ سٹوری ہے۔ بہرحال اس پوری کہانی کے اندر، اس پوری بر صغیر کی اور مسلمانوں کی تاریخ کے اندر بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم اب براہ راست اس جنگ کا حصہ ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ اگر آپ ایک کی چھوٹی سی دکان چلا رہے ہیں تو آپ تو پرامن ہیں، آپ جنگ نہیں کر رہے، نہیں۔ معاشی طور پر، ذہنی طور، نظریاتی طور پر، فکری طور پر جس بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ سمجھ لے کہ وہ فوجی ہے، وہ عوام نہیں ہے، اب وہ فوجی ہے۔ اس کے نظریات سے کھیلا جائے گا، اس کا ایک نظریہ بنایا جائے گا، اس کو ایک گائیڈ کیا جائے گا، اس کا مائنڈ سیٹ کیا جائے گا، اور ان حالات کے اندر اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھنا۔ میں بات ختم ہو گئی، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میرے سامنے ایک کیس آیا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دو علماء ہیں، دونوں کا مجھ سے رابطہ تھا، ایک عالم نہیں تھا، ایک عالم تھا، لیکن ایک یوں کہہ لیں ایک موٹیویشنل اسپیکر اور ایک عالم دین، یہ دو بندے، ایک موٹیویشنل اسپیکر، ایک عالم دین، پچھلے دنوں کی بات ہے۔ میرا چونکہ دونوں سے رابطہ تھا، وہ ایک تو میرا اسٹوڈنٹ تھا۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر کی نے غلطی سے کوئی حدیث تھی ایسی جو کہ صحیح نہیں تھی، ضعیف تھی، مسند احمد تھی، اس بیچارے نے، چونکہ وہ عالم نہیں تھا، موٹیویشنل اسپیکر تھا، اس بیچارے نے کسی سے سنی اور سن کر اس نے بیان کر دی۔ اس حدیث میں کوئی ایسی بات تھی جو کہ علماء کے شایان شان نہیں تھی، ویسے بھی حدیث ہی ضعیف تھی۔ اب دیکھیں، یہ ادھر عالم دین ہے، اس عالم دین سے سوال کیا گیا کہ یہ حدیث فلاں بندے نے بیان کی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس نے واٹس ایپ کے اوپر آڈیو میں اس کو جواب دے دیا، ہو گیا جی۔ اچھا، اب سوشل میڈیا کے اوپر مجھے ایک پوسٹ بھیجی کسی نے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، اس عالم دین کا نام لے کر کہ انہوں نے اس موٹیویشنل اسپیکر کو جدید فتنہ قرار دے دیا۔ جدید، یہ بندہ یہ بھی پازیٹیو ہے، اچھا بندہ ہے، اور یہ بھی اچھا بندہ ہے، دونوں اچھے بندے ہیں، لیکن پوسٹ کیا ہے اس کے ریفرنس سے کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ دور جدید کا فتنہ ہے، اسے نہ سنیں، پوسٹ بنی ہوئی ہے۔ میں مڈل مین اس لیے بن گیا کہ میرا چونکہ دونوں سے رابطہ ہے، اس کا مجھے میسج آیا کیونکہ میرا اسٹوڈنٹ تھا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کی ان سے رابطے ہیں، ان کو سمجھائیں۔ میں نے کہا یہ تو واقعی غلط۔ میں نے اس سے بات کی، میں نے اس کو پوچھا بھئی یہ آپ نے کیا کیا، اتنی سخت بات، بندہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے کیا کہا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ پوسٹ میں نے نہیں بنائی، مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، کس نے کہا ہے، میں نے اس سوال کا جواب دیا کہ واقعی یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، یہ حدیث بیان کرنا علماء کی شان میں گستاخی ہے، ایسے ہے جو بھی انہوں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جواب لیا، اب یہ جو تھرڈ پرسن ہے یہ کون ہے یہ نہیں پتا، یہ نہ مجھے پتا ہے، نہ اس کو پتا ہے، نہ اس کو پتا ہے، اور اس تھرڈ پرسن نے اس کی آڈیو اٹھا کر پوسٹ بنا کر اس کے خلاف لگا دی، یہ اس کے خلاف ہو گیا اور یہ اس کے خلاف ہو گیا۔ مجھے بتائیے اگر میں مڈل مین نہ ہوں بیچ میں، یا کوئی اور تیسرا نہ ہوتا جو ان کی آپس میں اس بات کو کلیئر کرتا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑے کہ نہ لڑے؟ یہ ہے 5th جنریشن وار، نظریات کی جنگ، لوگوں کے درمیان لڑائی ڈلوانے کی جنگ، اور کوئی بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ کسی بھی نوجوان فارغ ہونے کو کہا جا سکتا ہے کہ تمہیں 25,000 ماہانہ دیں گے، تمہارا کام یہ ہے کہ فیس بک، سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹویٹ کے اوپر ہماری بھیجی ہوئی پوسٹیں شیئر کری جاؤ۔ وہ کہے گا یار 25,000 بیٹھے بیٹھے آ رہا ہے، مجھے کیا برا لگتا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔
یہ ہے اصل میں وہ 5th جنریشن وار، اور معاشی جنگ جس سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بر صغیر کے اوپر راج قائم کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جتنی دولت آج وہاں پہ ہے وہ دراصل یہاں سے نچوڑی گئی، وہ یہاں سے کھینچ کر لے کے جائی گئی ہے، وہ اس بر صغیر کی جو سونا اگلتی زمین تھی اس کو یہاں سے جو ہے وہ نچوڑا گیا ہے، معاشی طور پر آپ کو جو ہے وہ مخلوط کیا جائے گا، ہر بندہ بھی اس جنگ کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔